السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے زعیم قادری صاحب نے، سینئر سیاستدان۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم جی، آپ خیریت سے؟ بالکل خیریت سے، بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آج کل جو بات چل رہی ہے، جو نیوز میں بھی ہم سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کو ہارٹ پین کی بھی وہ شکایت رہ رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا ایٹیٹیوڈ پنجاب گورنمنٹ کا ابھی تک رہا ہے کہ فیسلٹیز دینے میں اتنی ڈیلے کر دی، اور جب ہاسپٹل لے کر بھی گئے تو علاج نہیں کرایا، اپروپریٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں لے کے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ جیل میں ہی چھوڑ دیجئے، مجھے علاج نہیں کروانا۔ دوسری طرف جو زیر غور ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے آ کے سٹیٹمنٹس دی ہے، آج بھی انہوں نے اس پہ بات کی، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ڈیل ہونے والی ہے، اور وہ ان کی طبیعت وہ خراب ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اگر بیل مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ باہر ہی جا کے علاج کروائیں گے۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ اتحاد کچھ وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن آج اعتزاز احسن صاحب نے وہ کیا کہا ہے اس بارے میں آپ کو یہ سوال سنانا چاہیں گے۔ آج ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کمزور ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، اور جب آپ ان کو موقع دے دیتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کا تو آپ کو گردن سے پکڑتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کوئی زیادہ امکانات، امید دیر پا قسم کے کوئی کوآپریشن کا مجھے نہیں ہے۔ جی زعیم قادری صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، اور آپ کو ہسٹری بھی ان دونوں پارٹیز کی پتہ ہے، ان کے لیڈرز کی بھی پتہ ہے کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے رہے ہیں، کیا گلے شکوے ان کے رہے ہیں۔ آپ کو کوئی امکانات نظر آ رہے اتحاد کے؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیماری کا ذکر کیا ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ 2 بائی پاسز ہو چکے ہیں، اور وہ الیکٹرو فزسسٹ جو ہے ضروری ہے، جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر اس سٹیج پر ان کو انٹریکٹ نہیں کرے گا یا انٹروین نہیں کرے گا ایز اے سرجن، بیکاز جن لوگوں نے یہ سرجری کی تھی وہ وہاں موجود ہیں، اور اس کا حل بالکل سمپل ہے کہ اگر حکومت واقعتاً یہ چاہتی ہے، اور اس میں حکومت کا بڑا فائدہ ہے، بڑا پولیٹیکل مائلیج گین کر سکتی ہے حکومت کہ امیڈیٹلی ان کو پیرول پہ رہا کرے اور کہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر اپنا علاج کروا کر آپ واپس تشریف لے آئیے۔ اگر نواز شریف صاحب علاج کے بعد واپس نہ آئیں تو یقیناً ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ حکومت میں اتنا پولیٹیکل ویژن ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل مائلیج کی بات سوچے، یا صرف پکڑ لو، اندر کر دو، جیل ڈال دو، اور ایک ایمبیونس کریٹ کر دیا جائے کہ پوری دنیا میں نہ تو پاکستان کی جگہسائی ہو کہ وی آر اے کرپٹ اینڈ ڈسونیسٹ نیشن، اور پاکستان میں بھی لوکل انویسٹر ہو یا فارن انویسٹر ہو وہ بات کرنے سے ڈرے۔ جہاں تک تعلق ہے بلاول کی سٹیٹمنٹ کا، تو اس میں بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے جیل کے بعد باہر وہ کی بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ میرے نزدیک ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کے اس عمرانی معاہدے پر، جو میرے خیال میں سیاست کی حد تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عمرانی معاہدہ ہے، اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، کیونکہ میں خود اس کا حصہ تھا لنڈن میں، تو وہ ایک ایسا معاہدہ ہے جسے پاکستان میں جو بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے وہ وہ ریفربش ہونے جا رہا ہے، اس کی بیلنسنگ موڈیفیکیشن ہوتی ہے، تو سب لوگوں کو اس پہ ایگری کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب کی سٹیٹمنٹ اپنی ہے، شاید عمران خان صاحب کے ہمسائے اس لیے کہہ دیا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت جو بڑی سیریسلی دیکھ رہی ہے چیزوں کو، اور جس کو کل اور پرسوں نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ایٹیٹیوڈ رکھ رہی ہے، یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ قادری صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اعتزاز احسن صاحب بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان، اور انہوں نے تمام اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے ہیں سیاست میں، جو کہ آپ نے بھی شاید دیکھے ہیں، لیکن شاید ان سے تھوڑے سے کم دیکھے ہوں گے۔ اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شاید زیادہ سمجھ بوجھ ہے، اور پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے اوپر
तलवारें ऐसी लटक रही हैं जो कच्चे धागे से बंधी हुई हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं, और लीडरशिप सख्त परेशान है। तो इन हालात में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक जाती मुफादात के लिए एक कुर्बत बढ़ रही है। ये कोई उस इमरानी मुआहिदा जिसका आपने जिक्र किया, उसको फर्दर करने के लिए हमें नहीं लगता कि इसमें कोई जोर है। देखिए, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि ये इट्स अ डबल एज सॉर्ड। उन्होंने दो तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। एक तो वो CBMs जो पिछले कई अरसे से ख़राब हुई थी, आपकी बात दुरुस्त है, ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि तलवार लटक रही है, लेकिन सिर्फ तलवार लटकने तक अगर ये महदूद है तो फिर माजरत से ये पॉलिटिकल डेप्थ नहीं है उनकी। वो समझते हैं इस बात को कि इसके बाद भी उन्होंने पॉलिटिक्स तो बहरहाल करनी है ना। अब शरीफ खानदान को और बिलावल जरदारी खानदान को या भुट्टो खानदान को आप पॉलिटिक्स से एलिमिनेट नहीं कर सकते। करनी है जितनी होगी वो तो फिर अवाम पे डिपेंड करता है। दे हैव टू बी इन द एरीना, द पॉलिटिकल एरीना। तो जब वो उस बाहर रहना चाहते हैं तो यकीनन ये भी एक एस्पेक्ट है कि तलवार लटक रही है। और मैं तो फिर ये कहूँगा कि अगर वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं बिलावल, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि तलवार उन पे गिर जाए, और तलवार गिर भी जाए और उसके बाद वो इससे बाहर निकले। देखे, करप्शन के इल्जाम तो नवाज शरीफ साहब पे गुलाम इसाक खान साहब ने भी लगाए, बेनज़ीर भुट्टो पर फारूक लगारी साहब ने लगाए। उनका क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है। वाइट कॉलर क्राइम को प्रूव करना और उसके लिए एक जद्दोजहद करके उसको मंजर आम पे लाना, क्या हुकूमत कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। ये तो मैं आई कैन गिव यू गारंटी इन दैट। और इवेंचुअली जब ये पॉलिटिक्स के एरिना में आएंगे तो फिर ये उस चीज़ का एडवांटेज लेंगे कि हमने ये नहीं किया था, क्योंकि इस वक्त वो तीसरे और दूसरे बन गए हैं ना। पहले पे तो खान साहब हैं और वो पहली और दूसरी पोजीशन के लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे, उनकी सिर्फ सर्वाइवल है। उन्होंने सर्वाइव करना है। उस सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो मैक्सिमम स्पेस गेन करें जिसमें उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जिंदा रह जाए, और ये बर्डन जो बददियानती का उन पर लगता चला जा रहा है वो मिनिमाइज हो। मिनिमाइजिंग द फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी। ठीक हो गया, ये मेरा ख्याल है। ज़हीम कादरी साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में इस मुल्क में हर जगह पे, हर सतह पे हम देख रहे हैं कि दो राय आ रही है। बल्कि पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि जी दोनों एक दूसरे को ताना दे रहे हैं कि सियासत की जा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि जब ये कहा जाता है कि सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में हैं, और ख़ास तौर पे अब एक आर्गूमेंट एक नया भी चल रहा है, पिछले दिनों से आ रहा है कि जी 2 हॉस्पिटल जो आप लोगों के अपने, यानी नवाज शरीफ साहब के अपने मेडिकल और डेंटल हॉस्पिटल उनका कहते हैं बहुत बड़ा है, टीचिंग हॉस्पिटल भी उसके साथ है। कहा जा रहा है कि पिछले साल टीचिंग से ही 98 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, और वहाँ पे कहते हैं एक बड़ा शानदार हार्ट का भी एक यूनिट वहाँ पे मौजूद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपने बनाए हुए, अपने पेरेंट्स के बनाए हुए हॉस्पिटल पे उनको यकीन नहीं है कि वहाँ पे उनको इतना अच्छा इलाज मिल सकता है, तो क्यों नहीं आप वहाँ चले जाते? जी, एक तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उस लेवल का इलाज जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। और मैं अब की कहानी तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जब वो लंदन में वो इलेक्ट्रिक फिजिसिस्ट उनका इलाज कर रहा था, तो एक वेन के बस्ट होने के बाद वो कॉम्प्लिकेट हो गया था बहुत ज़्यादा केस, एंड ही हैड लॉस्ट इट देयर ऑन द टेबल, एंड देन दे हैड टू गो इन फॉर अ बाईपास सर्जरी जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। जो मेडिकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब किडनीज़ का और डायबिटिक होने की वजह से जो अब इस थर्ड सर्जरी की ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। सो जब वो बात हो जाती है तो यकीनन आप डिपेंड करते हैं उन लोगों पर जिन्होंने पहली 2 सर्जरीज की होती हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल में जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि कोई नया आदमी उस इंटरवेंशन को, यानी कि सर्जरी को आप इंटरवेंशन कहते हैं, हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि उसने पिछली 2 सर्जरीज की। बहरहाल ये स्पेसिफिक इशू है। मैं तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा। सर, मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को छिक्का मारना चाहिए। दे शुड गेन अ लॉट, दे कैन गेन अ लॉट फ्रॉम दिस। उनको सियासत अगर वो कर ही रहे हैं तो कर लें। सर इसी पे मैं बात करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज वो इससे ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का नैरेटिव हमेशा ये रहा है कि हम एहतसाब करेंगे, करप्शन हम खत्म करेंगे। वो कोई पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल गेम्स नहीं खेलना चाहते, और वो इस बात को बार बार इंडोर्स करते हैं कि अभी तक जो होता है पॉलिटिक्स के नाम पे हम वो नहीं करेंगे, हम एहतसाब करेंगे।
آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بات جو کی جا رہی ہے, جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے گھر والوں سے بھی اگر پوچھا جائے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے تو وہ کہیں گے ہاں کی ہے, لیکن چلے درگزر کر دیں, ان کے ساتھ کوئی رعایت کر دیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں وہ ابو اینڈ بیونڈ جا کے نہیں دی جا رہی نواز شریف صاحب کو, اور آپ ان کے ساتھ رہے بھی ہیں پارٹی میں, آپ کہتے ہیں کوئی کرپشن انہوں نے نہیں کی, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ قاضی صاحب ایک جملہ فواد چودھری صاحب کو اور میں ایڈ کر دوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یا وہ پلی بارگین کر کے جا سکتے ہیں نواز صاحب باہر, یا ضمانت کے ذریعے باہر جا سکتے ہیں. پہلے میں اس کا جواب لینا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی جو ہے کرپشن نہیں کی ہے؟ پہلے یہ بات تو کی جائے نا کہ ان کو جو بھی اس وقت فیسلٹیز دی جا رہی وہ ابو اینڈ بیونڈ ہے. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے بی بی, میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ قانون اس جورسپوڈنس کو جو پوری دنیا میں رائج فائق ہے اس کے خلاف بنایا گیا ہے. یو آر نیب کا قانون گلٹی, یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یہ ہے جورسپوڈنس. لیکن جب آپ کہتے ہیں یو آر گلٹی until proven innocent by yourself. No, but sir, hasn't he been proven guilty? He's in jail, he's convicted. No, it has not yet been proven. No, listen. Sir, but how is he convicted then? دو سوال ہیں آپ سے. جی قاضی صاحب ہمارے جواب تو دے لوں. جی سر, ان کی بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. جی بتائیے سر. میں عرض یہ کر رہا ہوں جی کہ ابھی 2 لاء کورس پڑھے ہیں نا, 2 لاء کورس پڑھے. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے کیس میں ہائی کورٹ نے کیا کہا اور ان کی بیل کر دی, انہوں نے پورے کیسز ہی اڑا دیے. اب یہ تو کیس بنانے والوں نے کیا نا, اور ایک کورٹ سے سزا ہوئی. لاء کورس موجود ہے اور وہ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, جس پہ اوبیسلی سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے. نیب کورٹس پہ ہماری ریزرویشنز ہے کیونکہ یہ اسی قانون کے تحت اپنا کام کر رہا ہے جو بنا ہوا ہے جس سے لوگ اگری نہیں کر رہے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. کرپٹ وہ ثابت تب ہوں گے جب سپریم کورٹ سے ان کو اس میں سزا ہو جائے گی. 3, آپ نے بات کی کرپشن کی, تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے ان کو پکڑا ان فلیٹس میں ان پیسوں پہ جو ان کے موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہیں سے کہ وہ کون سے ایسے پروجیکٹس یا پبلک ویلفیئر کے سسٹمز تھے یا کون سے ایسے بینک سے جہاں سے چوری ہوئی؟ کیا چور کو آپ پکڑ لیتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ چوری ہو گئی, تو آپ بتاتے ہیں کہ میرا زیور چوری ہو گیا. بھائی وہ بتائیے وہ چوری کیا ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ چوری کیا ہوا ہے, اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے دبئی سے لنڈن سے جدہ سے فلانی جگہ جس کا میں گواہ نہیں ہوں اور میں اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتا, تو سسٹم یہ ہے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں ہوں گے کہ وہ کون سے منصوبے تھے. مطلب موٹر وے پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی, تو بتائیے کہ موٹر وے میں جو کمیشنز ہوئیں وہ کہاں سے راؤٹ ہوئیں, کس کے ذریعے لی گئیں, کون ٹھیکیدار تھا, کہاں غلطی ہوئی, کون سی کتنی کاسٹ تھی اور کتنی انہوں نے کھا لی. تو یہ ہے قاضی صاحب آرگومنٹ کچھ اور ہے. شروع میں آپ نے نیب کی تو بات کی تھی نا, اب دیکھیں نیب کے بارے میں اب دونوں پیپلز پارٹی پیما لینڈ جو ہے نا اپنے اپنے وقتوں میں ان کو تبدیل نہیں کیا. ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے, نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ جی نیب لاء جس کو آپ بلیک لاء کہتے ہیں, چیئرمین کے بہت اختیارات ہیں, غیر ضروری اختیارات ہیں, اس کو ختم کریں. انہوں نے کہا بھی ہم نے تو بھگت لیا ہے, اگلے جو آئیں گے وہ اب اس کو بھگتیں. مطلب ان کا کہنے کا ہے کہ جی اس کے بعد جن کے اور کیسز ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ واقعتاً کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی اس کو درستگی کے لیے کام کرنا ہے, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز ناکام رہی ہیں اس لاء کو درست کرنے میں. یہ میں واضح طور پہ کہتا ہوں, اور یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اگر اس پہ کام کیا ہوتا اور ان کو جو لیگل جورسپوڈنس ہے اس کے خطوط پر استوار کیا ہوتا, تو آج کم از کم یہ موقع نہ دیا جا کہہ سکتے وہ کہ جناب یہ قانون جو ہے وہ غلط ہے اور اسی کا وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہوں شاید. میرے خیال میں سر ہمیں آج جی بولیں. جی آپ کمپلیٹ کیجئے سر. جی میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے فائنلٹی آف دا ڈیسیجنز کا, اور یقیناً جو ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ ہیں وہ نیب لاء سے ابو ہے. انہوں نے ان کی وہ جو لوور کورٹ سے نیب کے کورٹس وہ ان قوانین کے مطابق نہیں بنائی گئی ہیں. سر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو قانون ہے وہ غلط ہے یا اس کی ترمیم پہلے ہونی چاہیے تھی, آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو ہے یہ بات قبول کی کہ ہاں اس کو کرنا چاہیے تھا, ابھی تک کیوں نہیں کیا, اب کیوں یاد آ رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم
वेलकम बैक टू द शो। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केस जो था वो एसेट बियॉन्ड मींस का था, आपके एसेट्स जो है वो आपके मींस से ज्यादा हैं, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपसे सिंपली एक मनी ट्रेल मांगी गई थी जो आप प्रोवाइड नहीं कर सके। ओनस आपके ऊपर है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आप प्रोवाइड कर दे, बात खत्म होगी। दूसरी बात, मैं खुद भी आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर के कन्विक्शन तो लोअर कोर्ट में जब हो जाए तो आप क्रिमिनल तो हैं, आपके पास एक अपील का राइट है, बिल्कुल आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन लोअर कोर्ट की कन्विक्शन भी उतना ही मैटर करती है जितना अगले कोर्ट की करेगी। तो अभी तक तो ही इज कन्विक्टेड, इजंट ही? नो, व्हाई? बिकॉज जो निज़ाम है वो ये कहता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि यू आर innocent until proven guilty। आपने कहा कि burden of proof आप पे है, but he is proven guilty in the lower court, sir, this is what I'm saying। नैब कोर्ट ने फिर सजा किस तरह दे दी? नैब कोर्ट ने सजा कैसे दे दी? मैं अर्ज कर दूं, जी जी मैं अर्ज कर दूं आपको, शायद मेरा नुक्ता नजर समझ आ जाए जी जी कि यही वो बात है जिसपे लोगों का और उनका एग्रीमेंट है। वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने मनी ट्रेल दी जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव नहीं की और उन्होंने नहीं तस्लीम की। उन्होंने ये लिख के दिया कि हमारे पैसे जो हम दुबई में थे, जहाँ से हमने एक फैक्ट्री लगाई, उसके बाद वो वहाँ से जद्दा सऊदी अरब गए और सऊदी अरब से वो लंदन गए। उस शख्स ने जो उन फ्लैट्स का मालिक था उसने हमें फ्लैट्स दे दिए, ये उन्होंने कहा ना, लेकिन मानी नहीं गई कि आप गलत कह रहे हैं। ये है असल इशू। उन्होंने जो मनी ट्रेल दी वो तस्लीम नहीं की गई, ये नहीं कहीं हुआ कि वो मनी ट्रेल नहीं दी गई। टू, अब आप जब फरमाती हैं कि वो ट्रायल कोर्ट की बात है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ की बात है। आप सीआरपीसी पीपीसी पर चल रहे हैं पहले दिन से, इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन जब आप नैब कोर्ट में जाते हैं बीबी, तो यही मैं अर्ज कर रहा था, आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं माशाल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो कानून जिसके तहत नैब का कानून और वो कोर्ट्स बनाए गए हैं, जिन्होंने उसी कानून को देखकर फैसला करना है, सीआरपीसी पीपीसी या उस रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के तहत फैसला नहीं करना, तो फिर यकीनन एक इबहाम मौजूद है अपनी जगह पर। और वो लोग ये कह रहे हैं, मेरा तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अगर सजा दी जाए इस कानून के मुताबिक तो हम डिसएग्री करते हैं, जबकि जब ये कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा पाकिस्तान के आम फहम राय जो फाइक कानून के साथ। आप कह रहे हैं नैब का कानून फ्लॉड है? हो जाएगी। नहीं, वो तो फिर देखिए, तो नैब के कानून के साथ है ना। नहीं, लेकिन वो है तो सही ना, एग्जिस्ट तो करता है ना काजी साहब, एक चीज है, मौजूद है, उसके तहत कार्रवाई चल रही है, डिसएग्री नहीं कर रहा। जब तक उसको तब्दील नहीं किया जा सकता आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। एक चीज, दूसरी चीज जो आपने कहा कि जी वो मनी ट्रेल दिया गया, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा चलें, बिल्कुल सही है, ठीक है, कर सकते हैं। काजी साहब मुझे बताएं कि आप, I have my arguments। Okay, Okay, I all understand. right. Don't Yeah, like you those understand. arguments, that is your problem। Okay, we understand। आपने अभी कहा कि मनी ट्रेल I'm दिया sorry। गया लेकिन माना नहीं गया। अब मनी ट्रेल दिया गया है कि जी इतने अरसे से लेके इतने से तक, लेकिन वो जो अपार्टमेंट्स जो कि बेसिकली पनामा पेपर्स में लीक हुए थे और उसके बाद उसमें ऑफशोर कंपनीज का जिक्र आया था, वो अपार्टमेंट्स का जिक्र उस वक्त हो रहा है जब ये दोनों साहबजादे अभी स्टूडेंट थे अर्ली 90s में, और मनी ट्रेल जो बताया जा रहा था वो बताया जा रहा था 2000 के बाद का कि जी वो दुबई की मिल बेची, जद्दा में लगाई। अब आप बताएं कि ये मनी ट्रेल कैसे माना जा सकता था कि जबकि इनके पास अपार्टमेंट्स, और फिर आपने खुद भी देखा कि उनके वो जवाब ये दिया उन्होंने, जी जी, उसका जवाब उन्होंने ये दिया था, गालिबन मुझे याद नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये अपार्टमेंट्स हमने रेंट पे ले रखे थे और उन्हीं लोगों से ले रखे थे जिनसे हम कारोबार कर रहे थे, और उसका रेंट उस कारोबार में से कट जाता था जो हमारा उनके साथ अरेंजमेंट था। the Qatari people, no not the Qataris, people in Dubai। और फिर उन्होंने कहा कि वो खत आया and so on and so forth। मेरा ये इशू नहीं है सर, my issue is कि अगर उनको आम फहम राय जो फाइक कानून के मुताबिक सजा होती है हाई कोर्ट के भी बेंच से तो मैं मान लूंगा। मेरा डिसएग्रीमेंट है नैब लॉज से। मैं ये समझता हूं कि ये लॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दे आर बियॉन्ड द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ पाकिस्तान। वो तो आपने खुद भी कह दिया कि गलती हुई, चेंज नहीं किया। मैं आपसे काजी साहब ये पूछना चाहूँगा, आमतौर पे कहा जाता है कि सियासत में वफादारी नहीं वाबस्तगी देखी जाती है। वफादारी छोटा लफ्ज़ है, वाबस्तगी देखी जाती है कि भाई आप हर सूरत में मरते जीते हमारे साथ खड़े रहें। मेरा ज़ाती आपसे सवाल होगा, सियासत में एक तवील आपने अरसा गुजारा है,
آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی, آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے والد صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی, پی ایم ایل میں رہے, پھر ایک پیریڈ آیا, اختلاف ہوئے, آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آپ کو لوگ مس بھی کرتے ہیں, ہم بھی مس کرتے ہیں. پارٹی کو جتنے زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کیا بڑے کم لوگ ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کا سیاسی سفر دوبارہ کیسے شروع ہوگا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے دعوت دی جا رہی ہے, آپ نے بھی انکلینیشن کچھ شو کی ہوئی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پی ایم ایل این کے سمپتھائزر ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد آپ باقاعدہ طور پہ دوبارہ شامل ہو جائیں گے؟ میں نے شام بھائی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور میں لے کے آؤں گا, از ویری ڈیئر ٹو اس, از اے فیملی اینڈ آل دیٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. میرے جو کنسرنس تھے وہ میں نے پریس کے سامنے بھی رکھے, لوگوں کے سامنے بھی بات کی. میں نہیں سمجھتا کہ میں ابھی کوئی اتنا مطلب جس کو پنجابی کہنا ہے کہ کوئی ایڈا اتاولا نہیں میں گا, میں سیاست کر رہا ہوں. یہ آپ کا یہ جو چینل کا ہے, میں چینل لوگ بلاتے ہیں, آپ جیسے دوست پیارے جو جرنلسٹ ہیں, میں عوام کی بات کرتا ہوں, میں قوم کی بات کرتا ہوں, کرتا رہوں گا اپنے نظریے اپنی سوچ کے مطابق. اور یہ میرا حلقہ ہے, موجود ہے, میں لوگوں کو بھی ملتا ہوں, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں, اور ان کے ساتھ ایک لاؤڈ تھنکنگ بھی رہتی ہے. پارٹی obviously میں سمجھتا ہوں, I might be very wrong, کہ 12 اکتوبر کے بعد پارٹی کو زندہ کرنے میں اور دوبارہ بنانے میں میرا ایک بہت اہم کردار تھا. 8 بار جیل جانا ہو, یا مشرف کا دور ہو, یا ڈکٹیٹرشپ کو میں نے, میرے والد نے, میرے دادا نے, تینوں نے کنفرنٹ کیا. انہوں نے ایوب خان کی اور یحییٰ خان کی جیل کاٹی, ضیاء الحق کی جیل کاٹی, ہم نے مشرف کی جیل کاٹی, ہمارے دادا نے انگریز کی جیل کاٹی. تو ایک ایٹیٹیوڈ موجود ہے, ایٹیٹیوڈز پہ اور پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں ہوگا شام صاحب. سیاست ہوتی ہے نہیں قاضی صاحب, بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ آپ نے کیونکہ جو ہم نے آپ کی پریس کانفرنس سنی تھی اس کے مطابق آج جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ میں عوام کی بات کرتا رہوں گا, تو عوام کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے, سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے. تو آپ یہ کلیم کیوں کرتے ہیں کہ حکومت چھکا مار دے, کہ ایک پریولیج دے دے, پیرول پہ رہا کر کے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دے؟ آپ برابری کی بات کرتے ہیں, عوام کے جو مطالبے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, برابری کی بات کرتے ہیں, رول آف لا. جی وہ اس لیے سر کہ میں ایکچولی میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے, تو میں اس نظر سے بھی ہر چیز کو دیکھتا ہوں. دیکھیں, جب آپ چور کا شور مچا دیں گے نا چاروں طرف, اور دنیا کے دیگر ممالک میں جا کے یہ کہیں گے کہ پاکستان از اے کرپٹ اینڈ ڈس آنیسٹ نیشن, تو انویسٹرز کانفیڈنس شائع ہوتا ہے. آج لوکل اور فورن انویسٹر کا جو کانفیڈنس اس وقت اس اکانومی میں ہے نا, کیونکہ انڈر ڈیولپ اکانومی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہوا کرتے ہیں. ہمیں جینا ہے نا, میرے لیے کسی چور, ڈاکو یا ڈکیت کا پکڑے جانے سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اس ملک کے غریب ترین آدمی کے پیٹ میں روٹی ڈلواؤں اور اس کے بچے کی تعلیم اور صحت کا ذمہ داری قبول کروں. میں ایک بات کرنا چاہوں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات. مجھے ختم کرنے دیں, بہت امپورٹنٹ بات نہیں, مجھے ختم کرنے دیں پلیز. وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے ملک میں جہاں کرپشن کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایز کرپٹ ایز اینی ادر نیشن, اگر آپ امریکہ اور ولایت کو دیکھیں تو وہاں وائٹ کالر کرائم کا کوانٹم آپ کی پوری اکانومی سے بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان لوپ ہولز کو بند کرتے چلے جانا ہے, اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو کٹیل کرنا ہے, اور کرپشن کے لوپ ہولز کو بند کرنا ہے. یقیناً شارٹ ٹرم میں آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو مثال بھی بنانا ہے کہ قانون رائے جو فائق ہے اور لوگ پکڑے جائیں گے اگر وہ کرپشن کریں گے, اس کا ایک امپیکٹ ہے. لیکن اس کا قادری صاحب معذرت سے دیکھیں, اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اب اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی انویسٹرز کانفیڈنس اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے یہ ٹھان لی ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے, اور اس وجہ سے انویسٹر میں کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. جی, اور دوسرا اگر اجازت دیں جملہ ایڈ کر دوں, ابھی آپ نے کہا نواز شریف, اب جس طریقے سے عمران خان صاحب مختلف کیپٹل میں جا کے انہوں نے کہا, آج جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں کرپشن ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا ہے. چائنا کی لیڈرشپ, جاپان کی, اس کے بعد برطانیہ, جرمنی, سب نے کہا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم آ کے اوپنلی کہہ رہا ہے کہ میرے ملک میں کرپشن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, اب نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ دیکھ لیں ماحول تبدیل ہوا, انویسٹرز آ رہے ہیں, فورن ایئر لائن نے آنا شروع کر دیا ہے. جی سر, اس پہ کامنٹ کر دیں پھر بریک کرائیں. جی بتائیے. دیکھیں
دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ کہنے کی حد تک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ کہہ دیا انہوں نے، پر اس کی پولیٹیکو اکنامک امپلیکیشن بہت مختلف اور مشکل ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں پچھلے 70 برس میں یہ جو چیز صلاحیت کی، اگر آپ کمپیریزنز کریں نا جی، میں نہیں مانتا ان فورمز وغیرہ کو. اب آپ انڈیا، امریکہ، جرمنی، جاپان، چائنا چلے جائیں تو وہاں کے کرپشن انڈیکس جو ہیں وہ آپ کے بجٹ سے 5000 گنا ہے. تو جو غلطیاں حکومت نے کی ہیں اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اس پرسیپشن کو مزید میرے نزدیک اکنامکلی نقصان پہنچایا ہے اور لوگ فائنینشلی ذرا اپ ٹائٹ ہو گئے ہیں. آپ آج جس اکنامکس کو لے کے چل رہے ہیں اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈائریکشن بناتے وقت کچھ پیرامیٹرز کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ مجھے تھوڑا وقت دے دیں اس میں تو میں آپ کو عرض کر دوں گا، میرا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں آ جائے گا. اب جی فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی سر، ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، واپس آتے ہیں جیسے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. زعیم قادری صاحب، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ نظر آتا ہے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایسڈ بیانڈ مینس کا کیس بنایا گیا ہے یا آپ نے ایسا کیوں کیا یا رول آف لا کو نہیں جو ہے توڑنا چاہیے، نو بڈی از ابو دا رول آف لا. تو بات یہ کی جاتی ہے انہوں نے ایسا کیا، مشرف کے لیے آپ نے جو یہ ایگزیمشن بنائی، راؤ انوار کے لیے بنائی، تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے، یہ ٹو رانگز equate to a right apparently. آج جو بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں پہ یہی بات کی ہے، آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہیں گے، اس کے بعد میں سوال پوچھوں گی. سب جانتے ہیں کہ نیب کا جو ایسٹس بیونڈ مینز کا الزام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی پولیس آفیسر کوئی بیچارہ بے گناہ شخص کو پکڑے، اس پہ کچھ چرس ڈال دے یا 2 بوتل شراب. The National Accountability Bureau should not be used for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے، اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا بھی ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا، کچھ اور نہیں. بیسکلی میرا سوال یہ ہے جو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنانا تو اگر آپ بنانا چاہیں تو پاکستان میں ہر انسان پہ بنا سکتے ہیں، یہ انہوں نے بھی کہا ہے. یہ پہلے شہباز شریف صاحب بھی جو ہے اس طرح کی بات کر چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، وہ آپ نے درست فرمایا، 2 wrongs do not make a right، اور یہ میں تو اس کے حق میں ہوں. میں اس حد تک تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں قانون سے کہ یقیناً وائٹ کالر کرائم میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے. تو obviously اب آپ جب ایک آدمی کے ایسٹس جو وہ ڈکلیئر کرتا چلا آ رہا ہے پچھلے 10-20 سال سے، اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ بے نامی بھی ہیں اور لوگوں کے پاس بھی ہیں، اور اس میں اور جو آتھرائزڈ آپ کے ایسٹس ہیں اس میں بہت فرق ہے. زرداری صاحب کا کیس بالکل مختلف ہے. اگر آپ آتھرائزڈ اثاثوں کی بات کریں تو وہ یقیناً اس قانون کے مطابق لازم ہے کہ آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس کہاں سے آئے. یقیناً اب میری آتھرائزڈ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں قاضی صاحب؟ سوری ایک منٹ، آتھرائزڈ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کون آتھرائز کرتا ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو وہ آپ کے ڈکلیئرڈ، جو پچھلے 5 7 10 برس سے جو ڈکلیئرڈ ہے، اور ان آتھرائزڈ ہوتے ہیں جو لوگوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے. تو اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ آپ کا ہے اور آپ لوگوں کے نام پہ رکھا ہوا ہے تو آئی ایم سوری، یہ ثابت نہیں ہوتا. چلیں یہ تو ہو گیا. لیکن میرے لیے زعیم قادری صاحب بہت جو خوفناک بات بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے نا، پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ دینا، سیاسی انتقام کہہ دینا، کوئی بات نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا، اس کو ہماری عدالتیں پاکستان کی سپورٹ کر رہی ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے، یہ نہیں درست، میں اس سے اگری نہیں کرتا. لیکن آپ یاد کیجئے کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے نیب کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کیا تھا اور کچھ تبدیلیاں کر کے قانون میں اپلائی کیا تھا، تو وہ اپلیکیشن صرف اور صرف پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیو کو بنانا اور پیپلز پارٹی سے پی 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 پیٹریوٹ بنانا. شام صاحب بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، سینئر آدمی ہیں. ضمیر بھائی بھی بہت سینئر آدمی ماشاءاللہ، یہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کیا گیا تھا. اب آج یہ روش
کہاں امپلائی ہوئی الیکشن سے پہلے ہوئی, اور اس کے بعد وہ کس طرح راتوں رات ایک فرنٹ بنا صوبے کا کیا ہوا. آپ بھی سوال نہیں پوچھتے, ہم بھی جواب نہیں دیتے. قاضی صاحب بلاول بھٹو نے ابھی بولا ہے کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, ایک دفعہ آپ کی رہی, اور ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ سنیپ کے کالے قانون کو ختم کرنا ہے, وہ آپ نہیں کر سکے. وہ کیا مجبوریاں تھیں, کون سا نظریہ ضرورت تھا؟ دیکھیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں نظریہ ضرورت وہ کون سا تھا. اگر انہوں نے استعمال کیا پرویز مشرف نے پارٹیوں کے اندر دراڑیں اور اپنی پارٹیاں بنانے کے لیے, تو آپ لوگوں کے لیے نظریہ ضرورت کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. وہ یہ تھا کہ دونوں قیادتیں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اپنی مخالف جماعت کو اس سے جو ہے وہ اسی طرح ہی دبا لیں گے جس طرح مشرف صاحب دباتے تھے. یہ علز ہے نا, یہ راٹس ہے اس پالیٹکس کے, جس کے خلاف میرے جیسے لوور مڈل کلاس فائنینشلی لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اور وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. ویر حیدر صاحب اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو میں بتاؤں گا آپ کو. سر آپ مجھے ایک میں آپ سے پرسنلی پوچھتی ہوں اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ. سر آپ ایک پرسنل آپ سے میں پوچھتی ہوں, آپ بتائیے کہ اس وقت جو کیسز بنے ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ہے یہ اس کے, یہ لوگ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ I ask you your personal opinion. I ask you your personal opinion. دل پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک کورٹ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کیسز کا فیصلہ نہیں کرتی, مجھے آپ کو یا کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو لیکن سیریس نوعیت کے الزامات ان پہ ہیں. سپریم کورٹ نے 62(1F) لگا دی تھی. 62(1F) دیکھیں آپ کے اوپر سیریس نوعیت کے کوئی الزامات نہیں لگا رہا, مجھ پہ نہیں, قوم کے میرا خیال ہے 99.9% لوگوں پہ نہیں ہے. مطلب ایک ایلیٹ ہے پاکستان کی سیاسی ایلیٹ, ان پہ الزامات اتنے سیریس نوعیت کے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی اس کی؟ نہیں بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کیس بنتا ہے, اب آپ دیکھ لیں نا, آپ شہباز شریف صاحب کے کیسز کی مثال اٹھا لیجئے, ان کا ریفرنس دیکھ لیجئے, ان کی ڈیلیبریشنز دیکھ لیجئے, اور اس پہ ہائی کورٹ کا ریسپانس دیکھ لیجئے. بالکل سر, بریک کا ٹائم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کا یہی موقف ہے, innocent until proven guilty even though one of them has been proven guilty. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو شو. ایک اور بات جو آج زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج یہی کہا ہے کہ مہنگائی کا سونامی دوبارہ آنے والا ہے. دی اکانومسٹ کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مزید مہنگائی بڑھے گی. احتشام صاحب کیا بنے گا عوام کا, بتائیے. دیکھیں ساری عمران خان صاحب کے ساتھ سمپتیز قوم کی ہیں, ہماری ہیں, جس طریقے سے وہ آئے ہیں, جن برے حالات میں انہوں نے آ کے حکومت کنٹرول کی ہے, بہت بڑا کام کیا, انہوں نے ڈیفالٹ سے بچایا, پیسہ مینیج کیا, لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں ان میں کچھ دیر ہو رہی ہے. مثلا میرے لیے آج بہت پریشان کن بات یہ ہوئی کہ پنجاب کے ایم پی ایز سارے کے سارے جس طرح ضمیر گینگ اپ ہو کے انہوں نے اپنی سیلری ڈبل کروا لی, پاکستان پرویجز اپنے بڑھوا لیے, اور پنجاب کا صوبہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے. بھائی وائی ڈیڈ ہی الاؤ چیف منسٹر, ٹھیک ہے نا, آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ مطلب یہ ان حالات میں, جبکہ اتنے حالات برے ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں, مہنگائی ہے, گیس کے بل, بجلی کے بل, اور اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ لانگ ٹرم میں تو چیزیں سندر ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ بتاؤں, یہ آپ لانگ ٹرم سے مراد میری سنا دینا کون جیتا ہے تیری زلف کے نہیں, لیکن مجھے تو یہ وہ پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے, لٹیے وہ کیا ہے, سسیے بے خبریے تیرا لٹیے شہر بمبور. مطلب عمران خان کو پتہ ہی نہ چلے کہ پتہ چلے پروسیس میں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. دیکھیں اب آج بھی ایک صاحب بڑے سیاسی آدمی مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے یار مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک واحد آدمی ہے جو مر رہا ہے, لڑ رہا ہے, کرپٹ آدمی نہیں ہے جو چاہتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اس کے ارد گرد لوگ جو ہے نا وہ بھی معذرت کے ساتھ کئی لفظ یوز ولچر کا بھی استعمال کیا گیا کہ وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ کیسے پیسہ بنانا ہے. یہ ہماری خون کے اندر چلی گئی ہے بات کہ جی اس ملک میں صرف یہ پیدا ہی ہم اس ملک میں اس لیے ہوں کہ اس کو خزانے بھرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب دیکھو ہو کیا ہے, ابھی دیکھیں اپنے خزانے, اب یہ ہے کہ باہر سے ہمارا ایک جو ہمیشہ کہتے ہیں نا فورن انویسٹمنٹ کہتے ہیں, ایک بہت بڑا ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے اوورآل جی ڈی پی کو ٹھیک کرتی ہے. اس حوالے سے لانگ ٹرم کی بات ہو رہی ہے, 2 سے 2.5-3 سالوں میں جس طرح انویسٹمنٹ آ رہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. بڑا سوال کر رہے تھے, اسی کی گورنمنٹ ہوتے
ہوتے ہوتے ہو جائے گی سر. جو لیکن پولیٹیکل مائلیج کے لیے باتیں کی جاتی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھی ایک گھر نہیں بنا کے دیا. بھئی آپ مجھے بتائیں ایک آدمی گھر بنانا شروع کرتا ہے 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں انلیس کہ آپ کے پاس نوکریاں نہیں کریٹ کی. نوکریاں کیسے کریٹ ہوں گی؟ پہلے آپ اپنا پبلک سیکٹر کو ٹھیک کریں گے, چلے گا تو نوکریاں کریٹ ہوگی نا. اکنامک انجن ہی بالکل رکا ہوا ہے. انویسٹمنٹ کریں گے لوگ آگے, آپ پاکستان میں لوگ آ کے مختلف سیکٹرز میں جائیں گے, اس کے بعد پھر جا کے انویسٹمنٹ کے بعد پھر آپ اپرچونٹی. ضمیر صاحب آپ بھی مجھے بتا دیجئے کیا بنے گا یہ گیس کے بل, یہ بجلی کے بل, یہ کب جو ہے یہ گیس کے بل. آپ میرا بل دیکھ کے نا آپ نے مجھے اب یہ بنا لیا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ بل جو دکھا رہے ہیں نا یہ مجھے کسی نے بھیجا, اور اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ HM3 جو کنزیومر یونٹس ہیں وہ کم ہونے کے باوجود بل جو ہے وہ 3 ٹائمز انفلیٹ کر چکا ہوا ہے اور عوام رو رہی ہے. عمران خان صاحب نے نوٹس بھی لیا پچھلے بار. نوٹس لینے کے بعد سر وہ کی کہی تھا نوٹس لیا, کچھ نہیں ہلیا. بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد جو MD سوئی نادرن یا سوئی صدرن جو ہے ان کو بھی ذرا ہلایا جائے گا, کہ پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر گیس چوری ہوتی ہے تو ان کو پکڑا جائے, یہ ان غریب لوگوں کو کیوں پکڑا جائے. اور اب شام صاحب اوپر سے سونے پہ سہاگا جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بھی اب بڑھ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ گیس تو ہم بھگت چکے سردیوں میں جو کہ مجبوری, اب بجلی کیونکہ بھگتنا ہے گرمیوں میں تو اس کو بھی بڑھا دو. یہ ہے پالیسی ان کی. اب جو شام صاحب نے بات کی کہ یہ سر بہت ہی خوفناک نوٹ پہ ویسے ہم آج کا شو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. مجھے تھا کہ شاید کوئی ہم تسلی بخش باتیں کہ آگے جا کے جلدی کرٹیل ہو جائے گی, لیکن اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. کل ابھی وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.